وہ گرمیوں کے دن تھے۔ شام کو ایک چڑیا کو جنگل کے قریب ایک درخت پر انڈے دینے کے لیے اچھی جگہ مل گئی۔ اس نے وہاں 5 انڈے دیے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے 5 انڈوں میں سے ایک انڈا بہت مختلف تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہونے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے 4 انڈے ایک جیسے ہیں جبکہ ایک انڈا مختلف ہے۔ یہ مختلف کیوں ہے؟ پتہ نہیں اب یہ کیا ماجرا ہے۔ انڈوں میں سے بچے نکلنے کا انتظار کرنا ہوگا، پھر ہی پتہ چلے گا یہ انڈا مختلف کیوں ہے۔ وہ انتظار کرتی رہی جب تک کہ انڈوں سے بچے نہ نکل آئیں۔ پھر ایک صبح اس کے 4 انڈوں میں سے اس کے 4 چھوٹے بچے نکل آئے۔ وہ سب بہت خوبصورت اور پیارے تھے، لیکن بچہ ابھی اس کے 5ویں انڈے سے باہر نہیں آیا تھا۔ چڑیا نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ 5واں بچہ میرا بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ یقیناً یہ چاند جیسا بچہ ہوگا، اسی لیے اسے باہر آنے میں اتنی دیر لگی ہے۔ اب مجھے اس 5ویں بچے کا بہت ہی انتظار ہے۔ اگلی صبح وہ 5واں انڈا بھی ٹوٹ گیا۔ اس میں سے ایک بہت ہی بدصورت چڑیا نکلی۔ وہ باقی 4 بہن بھائیوں سے بہت بڑی اور بہت بدصورت تھی۔ یہ دیکھ کر چڑیا اداس ہو گئی۔ مجھے تو لگتا تھا یہ میرا بچہ بہت ہی خوبصورت ہوگا، لیکن یہ تو بہت بدصورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی باقی بہن بھائیوں کی طرح ہی خوبصورت ہونی چاہیے تھی۔ چلو اب میں کچھ دن دیکھتی ہوں، شاید یہ بھی اپنے بہن بھائیوں کی طرح خوبصورت ہو جائے۔ کئی دن گزر جانے کے بعد بھی چڑیا بہت بدحواس رہی۔ بدصورت ہونے کی وجہ سے اس کے تمام بھائی بہن اس کا بہت مذاق اڑاتے تھے اور کوئی اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ امی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری بہن نہیں ہے، یہ تو بہت ہی بری ہے۔ یہ ہم جیسی نہیں ہے، ہم تو اتنے پیارے ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں بولتے، یہ بھی تم لوگوں کی بہن ہے، یہ بھی آپ لوگوں کی طرح ہی پیاری ہے۔ نہیں نہیں امی، یہ اتنی بدصورت ہے، اسے کہیں یہاں سے چلی جائے۔ یہ ہماری بہن ہو ہی نہیں سکتی، یہ بہت ہی بدصورت ہے۔ بدصورت چڑیا بہت اداس ہو گئی۔ ایک دن جھیل میں اپنا سایہ دیکھ کر بدصورت چڑیا نے سوچا، اگر میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں تو یہ سب خوش ہو جائیں گے، سب خوشی خوشی رہنے لگیں گے۔ میں کیوں ادھر رہ رہی ہوں؟ میری وجہ سے سب پریشان ہوتے ہیں اور سب مجھے بدصورت کہتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں کسی جنگل میں چلی جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ کسی جنگل میں چلی گئی۔ ایک دن موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا اور بدصورت چڑیا کو بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہاں اسے ایک چڑیا کا خاندان نظر آیا۔ وہ اس کے پاس چلی گئی اور بولی، مجھے کچھ دیر کے لیے رہنے کی جگہ دے دیں، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے اور میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ ہائے، اتنی بری ہو تم، اتنی بدصورت کہاں سے آ گئی ہو تم؟ نہیں نہیں، جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، میرے بچے بھی کہیں بدصورت نہ ہو جائیں۔ انہوں نے اسے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مرغی کے پاس پہنچی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہاں رہنے کی جگہ دے دو، میں یہاں تھوڑی دیر رکنا چاہتی ہوں، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ تم کہاں سے آ گئی ہو؟ اتنی بدصورت ہو تم تو، پورا جنگل پڑا ہے، کہیں بھی رک جاؤ، لیکن میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ اسی طرح وہ ایک کتے کے پاس گئی۔ کتے نے کہا، جا بہن، چلی جا یہاں سے، تمہیں تو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، میں کھاؤں گا کیسے تمہیں؟ بدصورت چڑیا بہت اداس ہو گئی اور سوچنے لگی، کیا میں اتنی بدصورت ہوں کہ کوئی مجھ سے بات تک نہیں کرتا؟ بات کرنا تو دور کی بات، کتا تو مجھے کھانے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ اب میں کیا کروں گی؟ چند دنوں میں بہار کا موسم آ گیا۔ اب وہ بدصورت چڑیا بہت بڑی ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ ندی کنارے چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت کبوتر دیکھا جس سے اسے پیار ہو گیا، لیکن پھر اس نے سوچا، میں تو بہت بدصورت ہوں، مجھ سے کوئی بات تک نہیں کرتا، لیکن میں اسے کیسے حاصل کروں گی؟ یہ مجھے کبھی نہیں مل سکتا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ پھر اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور وہ حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اب وہ بہت بڑی ہو گئی ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت کبوتر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ مجھے اس کبوتر سے بات تو کرنی چاہیے، شاید یہ کبوتر مان جائے، یہ مجھ سے بات کر لے، کیونکہ اب تو میں بدصورت نہیں رہی، اب تو میں بہت ہی خوبصورت کبوتر میں تبدیل ہو چکی ہوں۔ دوسری طرف یہ ایک وہ کبوتر تھا جو بطخ کے باقی بہن بھائیوں سے بالکل مختلف تھا۔ جلد ہی یہ بدصورت بطخ کبوتر میں تبدیل ہو گیا۔ ابھی کبوتر اپنے خیالوں میں ہی گم تھا کہ وہ کبوتری اس کے پاس آئی اور بولی،
میں یہاں سے جا رہی تھی کہ میں نے آپ کو دیکھا۔ آپ تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ میں آپ کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ اگر آپ برا نہ مانے تو ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، میں تو ویسے ہی یہاں پہ کھڑا تھا، میں ایسے سیر کر رہا تھا۔ مجھے آپ بہت ہی اچھے لگے ہیں۔ میں آپ کو بہت ہی پسند کرنے لگی ہوں۔ کیا ہم دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے کیسے رہ سکتے ہیں؟ میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، میں تمہیں کہاں پہ رکھوں گا؟ کوئی بات نہیں، ہم رہ لیں گے۔ جنگل بہت بڑا ہے، ہم دونوں جگہ ڈھونڈ لیں گے۔ کوئی اچھی سی جگہ ڈھونڈ کے ہم اپنا گھر بنا لیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو آؤ ہم شادی کرتے ہیں۔ دونوں کبوتر اور کبوتری نے آپس میں شادی کر لی۔ اب وہ بہت خوش تھے۔ اب وہ دونوں جنگل میں رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت ایک جگہ مل گئی۔ ان دونوں نے مل کر بہت ہی محنت سے اپنا گھر بنایا اور وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت آنے پر ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پہچان سکتا ہے، تبھی وہ اپنی خوبیوں کو پہچان سکتا ہے اور اس کے دکھوں کو دور کر سکتا ہے۔